بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ. قافیے کا سبق نمبر 23. وقد یکون المبتدأ نکرۃ اذا تخصصت بوجہ ما مثل والعبد مومن خیر من مشرک ورجل فی الدار ام امرأ وما احد خیر منک وشر احر ذا ناب وفی الدار رجل وسلام علیکہ. یہ سبق ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، تو آپ کو پتہ ہے میں پڑھاتا ہوں پہلے جو آسان ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہوں، جو مشکل ہوتا ہے وہ بعد میں پڑھاتا ہوں. لیکن ابھی انشاءاللہ پڑھاؤں گا. داتنا میں نے نہیں پڑھایا، تو آج کافی میں پڑھیں گے تو داتنا والا بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. آپ نے سنا نہیں، ادھر دوبارہ پھر پڑھاؤں گا، لیکن آج کافی میں وہی باتیں ہم پڑھیں گے، لیکن پہلے ہم آگے پڑھیں گے. والخبر قد یکون جملۃ مثل زید ابو قائم و زید قام ابو. یہ میں پڑھنے لگا ہوں قاعدہ یہ والا. جی میں بار بار کہتا ہوں کہ کچھ قاعدے اوپر لکھے ہوتے ہیں اور کچھ قاعدے اوپر سے سمجھ آتے ہیں. یہاں اوپر اس جملے میں یہاں تک جو قاعدہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا کی ہم پڑھ رہے ہیں مبتدا خبر. قافیے کے اندر ہمارا جو سبق مرفوعات چل رہے ہیں، مرفوعات میں سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مبتدا خبر. یہ الخبر میں الف لام عاد خارجی کا بنا لو یا الف لام مضاف الیہ کے عوض بنا لو. مبتدا کی خبر کبھی وہ جملہ ہوتی ہے، کبھی کیا کہا یہ ہے اوپر لکھا ہوا. اب یہاں سے نکلا کہ اکثر وہ مفرد ہوتی ہے. جی ہو گیا. اب یہاں پہ جو لکھا ہے جملہ مطلق لکھا ہوا ہے. اب اکثر بیان کرنے والے اور اکثر شارحین جو ہیں وہ کہتے ہیں جی خبر سے مراد خبر جو جملہ ہوتی ہے، جملہ سے مراد جملہ خبریہ ہے. تو انہیں سنا ہی نہیں کون سا جملہ مراد؟ بولو یار. جی یاد ہو گیا کیا کہتے ہیں؟ یاد ہو گیا. لیکن میرے پاس قافیے کی شرح ہے غایت التحقیق، یہ میرے پاس ہے غایت التحقیق. اس کے اندر لکھا ہے کہ والمراد بالجملہ مطلقاً. بھئی جملے سے مراد مطلقاً ہے، برابر ہے خبریہ ہو یا انشائیہ. واہو صحیح، اور یہی صحیح ہے. آپ نے سنا دونوں پھر پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں برابر ہے وہ جو خبر جملہ بن رہا ہے وہ خبریہ ہو. آگے کہتے ہیں واہو صحیح، اور یہی. ہاں آگے لکھا ہے کہ بندی کا نام اور بعض کوفیوں کا خبر جملہ انشائیہ نہیں ہوتی. ہاں کیوں طویل کرنی پڑے گی، لیکن صحیح یہ ہے کہ خبر جملہ انشائیہ بن جاتی ہے. یعنی جملہ انشائیہ خبر جی یاد ہو گیا. ہاں متن میں جو مثالیں ہیں جملہ خبریہ خبر بنا ہوا ہے. یہ ہے جی زید مبتدا، ابوہ قائم، یہ جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر ہے. زید مبتدا، قام ابو جملہ فعلیہ خبریہ خبر ہے. جی کوئی سمجھ نہیں آئی؟ تو جتنا میں نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے تم نے سنا نہیں ہے. ہاں جملہ انشائیہ کی مثال میں دینے لگا ہوں. نعم الرجل زید، کیا پڑھا؟ یہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. نعم الرجل زید میں زید مبتدا ہے، نعم الرجل خبر مقدم ہے. اب یہ خبر مقدم نعم الرجل کے لیے انشائیہ ہے. آپ نے سنا نہیں، اور ہم نے تو طویل کی نہیں. جو طویل کریں وہ طویل کر کے بنائیں گے. تم نے نہیں سنا جو کیا کر دیں وہ پتہ کیا کریں گے پھر؟ وہ پھر کہیں گے زید، آگے کہیں گے اور وہ جو نعم الرجل وہ کہیں گے مقول فی حقی نعم الرجل. میں تھوڑا کی کراں پہلا پیاری توجہ کدے ہور ہوندی ہے. یہ ہے نعم الرجل، یہ ہے زید. ایک ترکیب زید مبتدا نعم الرجل خبر. اگرچہ دو ترکیبیں ہیں کہ ایک یہاں ہوا نکالو، یہ الگ جملہ ہوا مبتدا زید الگ جملہ. ایک ہے زید مبتدا نعم الرجل خبر مقدم. اب نعم الرجل کو خبر مقدم بنایا. ایک وہ لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں گے جملہ انشائیہ بغیر طویل کے خبر. اب ڈائریکٹ اب جو کہیں گے جملہ انشائیہ خبر نہیں بنتا، اب اس میں طویل کریں گے. وہ کہیں گے یہ مبتدا ہے، لیکن اس سے پہلے نکالیں گے مقول، آگے نکالیں گے فی حقی. اب گویا نعم الرجل بن گیا اس کا نائب ہے، کس کا؟ مقول ان کا. اب خبر بنا پھر مقول ان کے نزدیک
جو جملہ انشائیہ کو خبر نہیں بناتے. تو آج تم نے سنا ہی نہیں ہے. آگے کی سمجھ بولو تو صحیح. اب میں ترجمہ کرنے لگا جتنا میں نے قاعدہ پڑھا. اور خبر مضارع پہ قد آئے تو اکثر ہم کہتے ہیں تحقیق ما تکلیف. اور خبر تحقیق کبھی وہ خبر جملہ ہوتی ہے. لیکن دوبارہ خبر سے مراد کہہ رہا مبتدا کی خبر. اور مبتدا کی خبر تحقیق کبھی وہ جملہ ہوتی ہے اس خبر کے ساتھ جو جملہ ہو. زید ابو کاما قائم اور زید کاما ابو کی مثل میں ہے کیونکہ یہ ہے وہ خبر جملہ. یہ ہے وہ خبر جملہ. یہ تو مبتدا ہے. یہ مبتدا ہے. آگے جا رہا ہوں. فلا بد من عائد. کیا پڑھا بھائی کو سمجھ نہیں آئی؟ کیا پڑھا؟ اس فا کو فا فصیح بنا لو جو شرط موضوع پہ بیان کرے گی کہ جب مبتدا کی خبر جملہ ہو تو عائد کا ہونا ضروری ہے. کیا کہا؟ جو مبتدا کی طرف لوٹے. سنیں جملہ ہونے کی حیثیت سے جملہ بذات خود جملہ ہونے کے لحاظ سے یہ مستقل ہوتا ہے. اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. جب جملہ خبر بنے گا اب تو تعلق ہوگا اس کا کس کے ساتھ؟ مبتدا کے ساتھ. آپ نے سنا نہیں. اگر جملے کو جملے کی ذات کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ مستقل بنفس ہی ہے. اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب آپ اس کو خبر بنائیں گے جب آپ صلہ بنائیں گے حال بنائیں گے صفت بنائیں گے اب آپ کو چاہیے کوئی رابطہ جو اس کا اس کے ساتھ تعلق جوڑے. اگر خبر بناتے ہیں تو رابطہ, صلہ بناتے ہیں رابطہ, حال بناتے ہیں رابطہ, صفت بناتے ہیں رابطہ. کیونکہ جملہ ہونے کے لحاظ سے مستقل حصہ ہے. ادھر کسی کا کوئی تعلق نہیں. جب آپ نے اس کا تعلق جوڑنا ہے تو پھر کیا چاہیے؟ رابطہ. کیا چاہیے؟ تو آجی وہ رابطہ اکثر ضمیر ہوگی مبتدا کی خبر کے اندر, موصول کی صلے کے اندر اور ذوالحال کی حال موصوف کی صفت کے اندر. اکثر وہ رابطہ کیا ہوگی؟ ضمیر. اکثر کیا ہوگی؟ جیسے یہاں مبتدا ہے یہ ابو قائم خبر تھی, اس کے اندر وہ رابطہ ضمیر ہے. یہاں بھی وہ رابطہ ضمیر ہے. دو مثالوں میں رابطہ ضمیر ہے. کبھی وہ رابطہ الف لام ہوگا جیسے نعم الرجل زید. جب زید کو مبتدا بنایا نعم الرجل کو خبر بنایا. یہاں نعم الرجل جملہ ہے. اب اس میں کون ہے؟ الف لام. دو رابطے میں نے بتا دیے. کبھی وہ رابطہ ظاہر اسم کا ضمیر کی جگہ آنا ہوگا. الحاق مبتدا ہے, ملحاق ما مبتدا ہے, الحاق خبر مبتدا خبر مل کے پہلے الحاق کی خبر. اب یہاں رابطہ کون ہے؟ ہمیں یہاں رابطہ ہے دوسرے الحاق کا ضمیر کی جگہ آنا. کیونکہ ایک اسم کا جب دوبارہ ذکر کرتے ہیں تو ضمیر کے ساتھ کرتے ہیں. آپ نے سنا نہیں القاریۃ ملقاریہ, اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے. آپ نے سنا نہیں. میں نے 3 رابطے بتا دیے. چوتھا رابطہ وہ یہ ہے خبر مبتدا کی تفسیر ہو. جو خبر جملہ ہے جیسے قل, یہ تو فعل امر ہے, فاعل اندر ہے, ہوا مبتدا, اللہ احد یہ جملہ خبر ہے ہوا کی. یہاں پہ رابطہ اللہ احد میں نہ ضمیر ہے نہ الف لام نہ ضمیر کی جگہ ظاہر کا آنا, بلکہ یہاں رابطہ یہ جو خبر جملہ ہے یہ ہوا کی کیا کر رہے تفسیر. بھائی کو سمجھ نہیں آئی؟ 4 میں نے آپ کو رابطے بتا دیے. کتنے رابطے بتائے؟ بولو یار کتنے بتائے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ کتنے رابطے بتائے؟ 5واں رابطہ بھی ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی ہے؟ کیا کہا؟ 4 میں نے بتا دیے. 5واں رابطہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ عام ہو. کیا ہو؟ بولو یار. لفظ کا عام ہونا یہ بھی رابطے کا فائدہ دیتا ہے. یعنی خبر جملہ ہے اس میں ایک لفظ ایسا آ گیا جو عام ہے. اس مثال دیتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ سارا انا کا اسم ہے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا. آپ نے سنا نہیں ہے؟ چلو تو جو ہے یہ میں نے ویسے چھوڑ بھی دیا. آخری 4 رابطے مشہور ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور وہ اس کی غایت و تاکید میں لکھے ہوئے ہیں. کتنے آپ کو بتائے؟ جی یاد ہو گیا؟ بولو تو صحیح. ایک ترکیب بتانے لگا ذرا توجہ سے سننا.
فلا بد من عائد، یہاں پہ لام نہیں آیا ہوا، کیا کہا؟ تمہیں سنیا نہیں. اگر لام آ بھی جائے جیسے کہ لابدہ کے آگے آتا ہے، سید صاحب جو ترکیب کرتے ہیں سید غلام جیلانی صاحب، وہ لام جار مجرور کو بھی اور من جار مجرور کو بھی بدھا کے متعلق نہیں کرتے، وہ خبر کے متعلق کرتے ہیں. تو آپ سنیں نا، مزہ خراب کر رہے ہو تو جو ہے تمہاری جی، وہ بدھا کے متعلق کرتے ہی نہیں ہے، نہ لام کو کرتے ہیں نہ من کو کرتے ہیں سید صاحب. اور صحیح ترکیب یہی ہے سید صاحب والی. کوئی سمجھ گئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ غایت التحقیق میں لکھا ہے اگر تم جار مجرور بدھا کے متعلق کرو گے تو بدھا مشاد مضاف ہو جائے گا، تو سوئے نا یہ مضروب برفات رہے گا نہیں. اس لیے سید صاحب نے کہیں بھی جار مجرور جو لا بدھا کے بعد آیا، چاہے لام آیا چاہے نہیں آیا، وہ بدھا کے متعلق نہیں کیا. تو آج میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. فلا بدھا من عائد، وہ مبتدا خبر جب جملہ ہو تو عائد کا ہونا ضروری ہے. تو عائد سے کوئی چارہ نہیں ہے، عائد ضروری ہے. عائد کا معنی آپ ضمیر نہ کرو، کو رابطہ ضروری ہے. وقد یہ اضافی قاعدہ یہ ہے وہ جو عائد رابطہ تھا مبتدا کی خبر جملہ میں، اگر وہ رابطے میں نے 4 واضح پڑھائے اور ایک میں نے ابہامی طور پہ پڑھایا، وہ 4 رابطے ہیں لیکن رابطہ جو میں ضمیر میں نے کہا وہ زیادہ ہے. اب یہ قاعدہ صرف ضمیر کے بارے میں ہے، ضمیر رابطہ تحقیق کبھی اسے حذف کر دیا جاتا ہے. یہاں اتنا لکھا ہے بتنا مثال کا کرینہ کے پائے جانے کے بعد، یعنی اگر آپ ضمیر حذف بھی کر دیں تو معنی پھر بھی سمجھ آئے. لیکن بتنا کے حاشیے میں شرط بھی لکھی ہے ضمیر مجرور ہو اور مین کے ساتھ ہو، جو جملے میں ہو، جو مبتدا کے لوٹے اس کو حذف کرنا جائے گا کرینہ کے پائے جانے کے وقت. یا مثالیں کافیے میں نے لکھی، داتونا والی مثالیں 2 ہیں، میں دونوں پڑھنے لگا ہوں. ایک ہے السامان منوان بدرہم، سن رہے ہیں؟ یہ ہے مبتدا، منوان ہے موصوف، یہ مقدر ہے منو، وہ منوان کی صفت، موصوف صفت مل کے پھر مبتدا. بدرہم منوان کی خبر ثابتان کا متعلق ہوگی، مبتدا خبر مل کے پھر اس کی خبر. مجھے بتائیں یہ مبتدا کی خبر اگر جملہ بنائی کیا نہ بنائی؟ اب اس میں تو ضمیر بھی تھی من ہو، ہم نے اسے حذف کیا ہوا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئے کیوں حذف کیا؟ کرینہ پایا جا رہا ہے، کرینہ یہ پایا جا رہا ہے جس سے پہلے ذکر ہے السمن. اگر منوان 2 کلو وزن اسی کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. آپ نے سنا نہیں؟ اگر حذف کر کے بھی پڑھے تو منوان سمن ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا. ایک اور مثال ہے البر القر بستین درہمن، آپ نے سنا نہیں جی؟ البر مبتدا ہے، القر کی 2 ترکیبیں ہیں، ایک میں کرنے لگا ہوں. یہ الف لام ماد ذہنی کا ہے، کون سا الف لام؟ یہ مبتدا ہے. اب میں پہلے موصوف بنائیں گے، یہ کیا موصوف، اور یہ جو من ہے یہ القر کی صفت ہے، موصوف سے ملنے کے مبتدا. بستین درہمن القر کی خبر، آپ نے سنا نہیں؟ القر مبتدا اپنی خبر سے مل کر البر کی خبر، آپ نے سنا نہیں؟ تو مبتدا کی خبر یہاں بھی جملہ بنی، جملے میں تو ضمیر تھی منو جس کو ہم نے حذف کیا ہوا. کیوں کہ جو پیچھے ذکر ہے بور کہتے گندم کو، کوئی سمجھ آئی؟ گندم آگے ایک کور پیمانہ ہے وہ جس کے اندر کافی مطلب گندم آ جاتی ہے. بور ایک کور، اب ایک کور گندم ہی ہوگی، کوئی اور شے نہیں ہوگی، لہذا مین کو حذف کرنا جائز ہے. آپ نے سنا نہیں ہے؟ آج بھی سمجھ بھی آئی گی. میں پھر پڑھ رہا ہوں، مبتدا کی خبر جملہ ہو تو عائد یعنی رابطے کا ہونا ضروری ہے. رابطے میں نے 4 پڑھائے، 4 میں سے زیادہ رابطہ ضمیر ہے. وہ ضمیر کے بارے میں کر دیے جاؤ تاکہ کبھی اس کو کیا کر دیا جائے. اس کا ترجمہ بھی ہوگا جی وما وقع ظرفا فالاکثر ولا ان مقدر بجملہ. یہ پڑھانے لگا. ماں سے مراد خبر ہے، جو خبر ضرب واقع ہو. اب ضرب میں جار مجرور بھی ہے، ضرب میں اس میں ضرب بھی ہے. جو خبر ضرب واقع ہو، آپ سنیے، جو خبر اکثر فل اکثر اکثر ارناوی کیا کہا؟ اکثر بولو یار، اکثر ناوی یہ نظام مضافہ کے نکالو. اکثر النحار، اکثر ناوی اس بات پر ہیں بھائی جان وہ جو ظرف ہے اس کی تمیز کی جائے گی جملے کے ساتھ.
یعنی وہاں جار میں کا تعلق جملے کے ساتھ جوڑا جائے. آپ پڑھ رہے ہیں زید فی الدار, کیا پڑھتے ہیں؟ یہ خبر ظرف ہے. یہاں جو نکالنا ہے ثابتا, استقرا, حاصلہ, وجدہ, اکثر راوی کہتے ہیں جملہ نکالیں. آپ نے سنا نہیں. زید خلفہ کا کیا پڑھا؟ یہاں خلفہ کا یہ مفعول فیہ ہے. اب جس کا نکالنا ہے اکثر ناوی کیا کہتے ہیں فعل نکالیں اور جملہ نکالیں گے. جملہ اس لیے نکالے فعل بھی ہے فاعل اندر ہے. آپ نے سنا نہیں. وہ جو یہاں نکالیں گے ثابتا, ثابتا کے اندر ہوا بھی ہے اس لیے جملہ کا. یہاں پہ نکالیں گے ثابتا حاصلہ, وہ اس کے اندر ہوا بھی ہے اس لیے کیا کہا جملہ. اکثر ناوی جملہ نکالیں گے اس وقت جب خبر ظرف ہو. وہ دلیلیں دیتے ہیں اپنی اپنی دلیلیں ہیں, اور کچھ راوی کہتے ہیں کہ ثابت نکالیں گے. ہم لوگ جو ترکیب مدرسوں میں کرتے ہیں ہم ثابت والی کرتے ہیں. آپ نے سنا نہیں. ہم جو کہتے ہیں زید فی الدار الحمدللہ تو کیا نکالتے ہیں ثابت, لیکن اکثر ناوی کہتے ہیں ثابت نہیں ثابت. یہ نہ سنے گا نا بھائی کو سمجھ نہیں آئی. ہم ترکیب الحمدللہ للہ کس کو متعلق کرتے ہیں, لیکن قافیے نے جو کہتا ہے اکثر ناوی کہتے ہیں جملہ نکالیں گے ثابت. کیا نکالیں گے بھائی کو سمجھ نہیں آئی. سبق قافیے کا لمبا ہو جاتا ہے. یہاں میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سننا. بھائی توجہ ہے تمہاری. اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جو میں نے لکھا زید فی الدار, کیا لکھا خبر کون ہے؟ فی الدار یہ خبر ہے یا خبر وہ ہے تو سمجھنا وہ تو نکالا ہے, یا خبر وہ اور یہ مل کے ہے. تین کون ہے جی؟ آپ نے سنا نہیں. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ وہ جو متعلق نکالا ہے وہ خبر, ایک ہے یہ خبر, ایک ہے دونوں کا آئی گے تو بولو یار. تین قول ہے, ایک ہے یہ خود خبر ہے, ایک ہے یہ خبر نہیں وہ خبر, ایک ہے وہ یہ مل کے خبر. ہم جو ترغیب کرتے ہیں اس کو ملا کے بناتے خبر. آپ نے سنا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ للہ جان ثابت اپنے وفال اور متعلق سے مل کے خبر. کون سمجھ گئی؟ لیکن رایت تحقیق میں لکھا ہے بھائی جان مختار مطلب یہ ہے کہ کہو یہ خبر ہے. آپ نے سنا جی ہاں, مختار مطلب یہ ہے. اب دوسرے جو دو قول ہیں وہ غیر مختار ہیں. صحیح غلط نہیں کہنا. ہم مختار یہ ہے کہ فی الدار خبر ہے. یہ لکھا ہوا ہے بھائی جان. آئی بھی سمجھ کہ نہیں آئی؟ اور پھر اگلی بات ہے کئی ایسے بھی کرتے ترغیب مبتدا فی الدار, اس کو کہتے ہیں شبہ فعل. کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر ہوا ضمیر ایسے ہے جامع میں ہے, اس کے اندر ہوا ضمیر وہ اس کا مرجع جو زید ہے. فی الدار کے اندر فی الدار کو کہیں گے اس کے اندر ضمیر ہوا وہ اس کا فاعل ہے. اس کو کہیں گے سیدھا صرف اپنے فاعل سے مل کے شبہ کو خبر ہوگی زید. آپ نے سنا ہی نہیں ہے. اور کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو میں نے یہاں تک پڑھا لیا, میرا سمجھ رہا تھا ابھی حافظ صاحب. وما اور وہ خبر کیا کہا جو ضرب واقع اکثر ناوی کیا کہا اس بات پر ہے کہ اس ضرب خبر کی طویل کی جائے گی جملے کے ساتھ. بھائی کو سمجھ نہیں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی میں نے یہ سبق پڑھانا ہے وقت یقین المبتدا نکرۃ. ہم نے کل پرسوں شاید نہیں پڑھا, میں پھر کہہ رہا ہوں. ایک کہہ رہا یہ لکھا ہوا ہے, اب یہاں بھی ایک کہہ رہا نکل رہا ہے. لکھا ہے کہ تحقیق کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے, یہاں سے نکلا کہ اکثر معرفہ ہوتا ہے. جی میں آگے جا رہا ہوں. نکرہ مبتدا کب بنے گا وہ ہم پڑھیں گے. پہلے قاعدہ بیان پڑھیں گے. نکرہ مبتدا اس وقت بنتا ہے جب نکرہ خاص ہو جائے, یعنی اس میں تخصیص آ جائے. نکرے میں کیا ہے جی آگے تخصیص کے طریقے پڑھنے ہیں جو ہمارا سبق ہے. میں پھر پڑھ رہا ہوں. نکرہ مبتدا بن جاتا ہے جب نکرہ خاص ہو جائے بی وجہ ما, کسی طریقے سے. کیا کہا یہ جو ماں ہے یہ اس کی صفت ہے. کچھ کہتے ماں زائدہ ہے جی, یہ قول ہے ماں صفت ہے. کوئی سمجھ نہیں؟ دوبارہ پڑھ رہا ہوں. نکرہ مبتدا بن جاتا ہے جب نکرہ میں کیا جائے کسی بھی طریقے سے. تو یہاں طریقے کچھ لکھے ہیں, ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ نکرہ کی آگے صفت آ جائے. یہ عبد الموصوف ہے, مومن صفت ہے. جب نکرہ کی آگے صفت آئے سمجھو نکرے میں تخصیص ہو. آپ نے سنا ہی نکرہ کی آگے کیا ہے تو نکرہ پہ مبتدا بن جائے گا. والا عبد المومن موصوف سے مبتدا خیر من کی خبر.
جی تخصیص کا ایک طریقہ میں نے بتا دیا. آگے جا رہا ہوں. پہلے میں پڑھوں گا آسان. توجہ ہے تھوڑی جی. میں پڑھنے لگا ہوں یہ والا شر احرزانہ. کیا یہاں پہ تخصیص کے دو طریقے بیان کیے جاتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے شر کے اوپر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے, جو دلال کر رہی ہے کہ شر کی صفت مقدر. عظیم شر آپ نے سنا نہیں, تو گویا یہاں بھی تخصیص ہے صفت کے ساتھ. آپ نے سنا نہیں, کس کے ساتھ آئی بولو یار. دوسرا طریقہ کیونکہ صفت آگے تخصیص ہو جاتی ہے, نکرہ کی صفت آئی نکرہ خاص. دوسرا طریقہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو شر تھا یہ بعد میں تھا. کیا تھا آپ نے سنا نہیں, کیا تھا اصل میں جو لفظ شر ہے یہ کہاں تھا بولو یار. اصل میں یہ لفظ کیا تھا سمجھ لگی ہے. اصل میں یہ لفظ شر یہ کیا تھا, اب وہ کہتے ہیں یہ مانن فاعل, یہ وہ کہتے ہیں یہ بدل تھا. کہتے ہیں اس کے اندر ضمیر تھی جو مقدر نہیں. یہ جو احرا نا احرا اس کے اندر ضمیر وہ کیا تھی بولو یار بولو وہ کیا تھی, اور یہ شرم پیچھے تھا اور یہ کیا تھا بدل. کیا تھا اب بدل کا مقام بعد میں تھا, اس کو کہاں لے گئے پہلے. اب جس کا مقام بعد میں ہے اس کو پہلے لے جاؤ, اس سے تخصیص پیدا ہوتی ہے, اس سے حسر پیدا ہوتا ہے. آپ نے سنا نہیں یاد ہوا تو بولے تو صحیح سمجھ آئی گے. لیکن دونوں میں نے طریقے بتائے یہاں پہ, لیکن آسان طریقہ پہلے والا ہے جی. یاد ہو گیا. اب میں پڑھنے لگا ہوں الرجل فی الدار ام امرأ. اس میں تخصیص کے دو طریقے ہیں, ایک مشکل ہے ایک آسان ہے. جو آسان ہے وہ میں پڑھانے لگا ہوں, جو مشکل ہے غایت التحقیق میں اس کے اوپر سوال بھی لکھا ہوا ہے, اور جو آسان ہے وہ پڑھانے جس کو اولا بھی کہا گیا وہ پڑھانے لگا ہوں. قاعدہ یہ ہے یہ نکرہ ہے یہ استفہام ہے. قاعدہ ہے نکرہ تحت الاستفہام. کیا قاعدہ ہے معرفے کی طویل میں ہوتا ہے نکرہ. یہ نکرہ استفہام کے تحت آیا تو کہتے ہیں معرفے کی طویل میں ہوگا. اب طویل اس کی یوں کریں گے احاذل جنس فی الدار ام ذالک الجنس. کیا گھر میں یہ جنس ہے یا وہ جنس ہے؟ یہ معرفے کی طویل میں ہوا, معرفہ نہیں ہوا. اوکے سمجھ بھی آئی. نکرہ جب استفہام کے بعد آئے تو کس کی طویل میں ہوتا ہے؟ کیا گھر میں یہ جنس ہے یا وہ جنس ہے؟ تو جو معرفے کی طویل میں ہوگا اس میں کیا ہوگی تخصیص. آپ نے سنا نہیں ہے. آگے جا رہا ہوں ما احد خیر من کا, یہ پڑھانے لگا ہوں. اس میں تخصیص کیسے آئی پہلے نمبر پہ یاد رکھیں یہ ما مشابہ بلیس ہے. اب ما مشابہ بلیس اسم کو رفع دیتا ہے, خبر کو تو نصب دیتا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں خیر, ہم تو اس کو مرفوع پڑھ رہے ہیں. جواب ہم پڑھیں گے بیت اللہ کے اندر, کافیہ میں بھی ہے بیت اللہ میں بھی ہے. بڑے تمیم والے جو ہیں وہ ما مشابہ بلیسا کو مل نہیں دیں. آپ نے سنا ہے یہ مثال بنو تمیم کے ہاں ہے. آپ نے سنا نہیں کن کے ہاں ہے؟ تو بنو تمیم کے نزدیک وہ عمل نہیں کرتا مالا آئی ہے. اچھا یہ احادن اب اس میں کہنا کہہ رہے مبتدا احادن کیا ہے. اب یہاں تخصیص کیسے یہ پڑھنی ہے سننا, بڑا مشہور کہتا ہے جو میں نے آپ کو یاد کرایا. یہ نکرہ نفی کے بعد, نکرہ نفی کے بعد اس میں عموم ہوتا ہے. یاد ہے نا. اب سوال پیدا ہوگا ہم تو تخصیص پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب نکرہ نفی کے بعد اس میں تو عموم آ گیا. تخصیص اور عموم ضدیں ہیں. جواب تخصیص کے دو معنی, ایک ہے کہ تخصیص کا معنی اشتراک کم کرنا. کیا کہا یہ اور عموم ضد ہے. تخصیص کا معنی نکرے میں اشتراک, یہ اور عموم کیا ہے. اور ایک ہے تخصیص کا معنی ابہام کو ختم کرنا, ابہام کو اٹھانا. یہاں تخصیص کا معنی ہے ابہام کو دور کرنا. جب یہ کہا کہ تجھ سے کوئی بہتر نہیں, ابہام دور ہو گیا. اب وہ سوال ہی ساری کون بہتر رہی, کہا تجھ سے کوئی بہتر نہیں ہے. آپ نے سنا نہیں. جب ایک بندہ سامنے ہو اس کو یہ کہا تجھ سے اب کوئی بہام رہا ہے اس میں
امام تو تب ہوتا ہے وہ کہے سازی کون بہتر بھائی کہتے ہیں کوئی بہتر نہیں سب سے بہتر تو ہے تیرے سے کوئی بہتر ہے ہی نہیں ہے امام ختم ہو گیا اور یہاں تخصیص کا معنی ہے امام کو اٹھانا یہاں امام اٹھ گیا ہے آپ نے سنا ہی نہیں ہے یہاں اس مثال میں تخصیص کا یہ معنی ہے اس مثال میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ نہیں ہے صرف اس مثال میں آگے جا رہا ہوں سلام علیکہ کیا کہا یہ مبتدا ہے نکرہ تخصیص کیسے آئی سنیں تخصیص کیسے آئی یہاں متکلم کی طرف نسبت کی وجہ سے تخصیص آئی کیا کہا اچھا جی کیسے نسبت متکلم کی طرف اصل میں تھا سلامتو سلامن علیہ سلام جو فعل ہوتا ہے کوئی بھی فعل ہے اس میں حدوث ہوتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے حدوث کو مانا کسی زمانے کے ساتھ تعلق اسے حذف کیا پیچھے رہ گیا سلامن کیا رہ گیا اب سلام میں تو دو جبرے یہ بھی دلیل ہے اس کا کوئی عامل ہے جس نے اس کو نسب دیا گیا ہم نے سلامن کو پڑھ دیا سلام دوام والا معنی لینے کے لیے کیا معنی لینے کے لیے کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے جو جملہ فعلیہ سے اسمیہ بنے اس میں دوام آتا ہے آپ نے سنا نہیں جب تک سلامت تھا تو حدوث تھا جب سلام من بھی تھا تو حدوث ہی تھا اسے لگ رہا تھا اس کا کوئی فعل ہے جس نے اس کو نسب دیا آپ نے سلام من کو کیا پڑھا کس مقصد کے لیے اب سلام والے کا مطلب تیرے اوپر سلامتی ہے یہ مطلب ہے تیرے اوپر جو سلامتی ہے میری طرف سے کیونکہ اس کا فعل حذف ہوا ہے وہ سلامتی ہر طرف سے سلامتی نہیں میری طرف سے سلامتی تو یہ تخصیص آئی ہے کہ اس کی نسبت متکلم کی طرف ہے بھائی کو سمجھ نہیں آئی کہ نہیں آئی اور بولو سداری راجل آخری پڑھانے لگا یہ ہے خبر مقدم راجل مبتدا نکرہ بنا ہوا ہے اس میں تخصیص کیسے آئی اس میں بھی نتیجہ یہی نکلے گا کہ صفت تخصیص جو اس میں آئی ہے صفت کے ساتھ آئی کس کے ساتھ آئی کیسے آئی کہتے جب آپ نے کہا فدار کیا کہا اگر کوئی بندہ سمجھدار ہوگا اسے پتا چل جائے گا بعد میں وہ آ رہا ہے جس میں صلاحیت ہے گھر میں ٹھہرنے کی جب اتنا کا فدار اگر آپ کی عقل ٹھکانے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے آگے وہ آ رہا ہے جو صالح ہے اس بات کا کہ اس کے اوپر حکم لگا کے گھر میں ہونے کا کہ گھر میں وہ ٹھہرنے والا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی اب آپ نے کہا فدار پھر کہا راجل تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا راجل صالح راجل ایسا بندہ جو کیا کرتا ہے کہا جی اس بات کی کہ وہ گھر میں ہے یا اس میں اوپر حکم لگا کے گھر میں ہونے کا گویا یہاں بھی تخصیص ہے صفت کے ساتھ فکأنہ گویا یہ جو خاص ہوا کس کے ساتھ ہوا تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ نہیں آئی اور بولے تو صحیح چلو میں ترجمہ کرنے لگا سارا تحقیق کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے اس وقت جب نکرہ خاص ہو جائے کسی طریقے کے ساتھ کیا کہا اس کی مثال اب ترجمہ ہی ہے والعبد المؤمن خیر من مشرک کی مثال میں اور رجل فدار عام عمرہ کی مثال میں ما عاد خیر من کو اپنی کی مثال میں فدار رجل کی مثال میں سلام علیکم 6 ہے میرے خیال میں ایک اور مثال بھی جان لیکن اضافت کے ساتھ بھی نکرے میں تخصیص آ جاتی ہے نکرہ نکرے کی طرف مضاف تو خاص ہو جاتا ہے اور مبتدا خبر تحقیق کبھی جملہ ہوتی اس کی مثال زید بن ابو قائم کی مثال میں اور زید بن قام ابو جب مبتدا خبر جملہ ہوئی تو عائد ضروری ہے اور رابطہ اکثر کیا بھی تحقیق کبھی وہ رابطہ ضمیر کو حذف کیا جاتا ہے اور وہ خبر جو ظرف واقع اکثر ناوی اس بات پر ہے کہ وہ جو خبر ظرف ہے اس کی طویل کی جائے گی جملے کے ساتھ الحمدللہ